ایک چیز یہ بہت مرتبہ گزر چکی فضول بات ہے کہ پاکستان دارالاسلام ہے یا نہیں۔ دیکھیں، پاکستان بالکل دارالاسلام ہے۔ یہ جو اسے کہتے رہے نا کہ دارالحرب ہے اور یہاں سے ہجرت فرض ہے اور یہاں پر سول نافرمانی کی تحریک اٹھانی چاہیے، ان سب سے پوچھو کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ محض فتنے اور فساد پیدا کرنا، محض پاکستان کو دارالحرب قرار دے کے پھر یہ ثابت کرنا کہ یہاں پر جہاد اور یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر دارالحرب ہے تو دارالحرب کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ریلوے کی پٹڑیاں اکھیڑ دی جائیں۔ اگر یہ دارالحرب ہے تو پھر شرعی حکم یہ ہے کہ بینکوں کو لوٹ لیا جائے۔ اگر یہ دارالحرب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مخالفین کی خواتین باندیاں بنا لی جائیں۔ کچھ عقل کے ناخن لینے چاہیے، کچھ ہوش کرنا چاہیے۔ یہ فتوے ہیں یا خدا کے دین کے ساتھ کھیلنا ہے؟ خود سوچو، تمہاری عورتوں کو گھر سے اٹھا کر لے جائیں کہ دارالحرب ہے، اور جا کے بینک لوٹ لیں اور گھر میں خزانے لوٹ لیں کہ دارالحرب ہے۔ جب آپ دارالحرب کہتے ہیں تو آپ کو اس دارالحرب کی امپلیمنٹیشن جہاں جہاں پر بھی ہوتی ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کے متعلق کوئی کہتا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سزا دیتے تھے، اس لیے کسی بھی دنیا کے بچے کو کہنا، گالی دینا کہ تمہارا نسب صحیح نہیں ہے، تمہارا باپ کوئی اور ہے، یہ شریعت کی نظر میں حد لگتی ہے اس پہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی لعنت پڑے اس پہ جو کسی کا باپ تبدیل کرے۔ یہ حرام ہونے کی گالی یہی تو ہے، اور کیا چیز ہے؟ کیونکہ کسی بچے کے متعلق یہ کہنا کہ یہ والد ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آٹومیٹیکلی تسلیم کر لیا گیا کہ اس کی والدہ اور وہ جو شخص ہے ان دونوں کا قانونی تعلق ہے، نکاح کے ذریعے قائم ہے۔ بیٹا کہہ دینے سے یہ لازم آ گیا کہ اس آدمی کی وراثت میں اس کا حصہ ہے، اور بیٹے کے انتقال کی صورت میں وہ باپ ہے، اس کا حصہ ہے۔ یہ کہنے سے یہ ثابت ہو گیا کہ اس آدمی کی جتنی اور باقی اولاد ہے وہ اس کے بہن بھائی قرار پائیں گے۔ جب بہن بھائی قرار پائیں گے تو وراثت بھی اسی حساب سے تقسیم ہوگی، اور بہن بھائی قرار پائیں گے تو رشتے بھی نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب جو بھی اس کی شادی ہوگی بچے کی، اس کا وہ سسر بنے گا، اور اگر کوئی گڑبڑ کی ایسی بات ہوئی تو اس پر سارے شرعی احکامات لاگو آئیں گے۔ کہا تو ایک لفظ ہے نا کہ اس کا بیٹا ہے، اب آگے بیٹے کی امپلیمنٹیشن کرو، کہاں کہاں پر جا کر وہ اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ اسی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ جامع الفصولین اور حنفی فقہا کی دیگر کتابیں، انہوں نے کہا کسی ملک میں اگر شریعت کا ایک حکم بھی باقی ہے تو وہ دارالحرب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمیں تو خود اس فتوے پہ بڑا تعجب اور اشکال پیش آتا ہے جو کہتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اگرچہ بہت سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اساتذہ اس فتوے کا ذکر کرتے تھے، سب مانتے تھے، مگر ہمیں کئی مرتبہ تردد پیدا ہوتا ہے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ جیسا آدمی ہندوستان کے متعلق فرمائے کہ دارالحرب ہے، یہ کیسے ہوا ہوگا؟ یہ ایک علمی بحث ہے۔ لیکن پاکستان کو دارالحرب کہنا سوائے شر انگیزی کے، فتنے پھیلانے کے اور لوگوں کی مال جان برباد کرنے کے اور کیا ہے؟ پچھلے 30-40 سال نہیں بھگت چکے تمہارے یہ فتوے کہ دارالحرب ہے، اور لڑو اور بم مارو اور ان کے مزارات کو تباہ کرو اور یہ کرو۔ اتنی کڑی آزمائش سے گزرنے کے باوجود ٹھنڈے نہیں ہوئے بھی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق پہ تشریف لائے تھے، اور یا خندق کے بعد آپ نے تبصرہ فرمایا حالات پہ، جب حدیبیہ میں آئے، خندق کے بعد جب حدیبیہ میں آئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پاگلوں کو لڑائی کا شوق چرا گیا ہے، اور ان لڑائیوں کے شوق نے انہیں فاقوں تک پہنچا دیا ہے، محتاج ہو کے رہ گئے ہیں، لیکن پھر بھی مجھ سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر یہ لڑیں گے تو میں پھر بھی ان سے لڑوں گا، میں بھی لڑوں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور ان کا اتنا شدید لہجہ لوگوں کو دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ وہاں بھی خبر پہنچ گئی کہ انہوں نے شدید تنقید فرمائی ہے کہ فاقوں تک پہنچ گئے ہیں، فاقہ کشی کی نوبت آ گئی، اور انہیں ابھی تک یہ جنون سوار ہے جنگ کا۔ روکی سوکھی کھائیں گے، ایٹم بم بنائیں گے، بنایا ہے نا تم نے تو تم کرو، بھگتو اس کو۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ سکھایا ہے،
آپ نے فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی آدمی زبان کھولے فلیقل خیرا او لیصمت، تو ہمیشہ اچھی بات کرو یا چپ رہو۔ اور اللہ نے بھی یہ کہا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جس فیلڈ کا تمہیں علم نہیں ہے اس میں مت دخل دو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، اور تمہارا دل، تمہاری سماعت اور تمہاری آنکھیں جو حرکتیں کرتی ہیں نا، یہ قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ دل میں کن خیالات کو پناہ دی تھی، نظر کے ذریعے اپنے دماغ کو کتنا خراب کر لیا تھا، اور زبان سے کیا بکتے پھرتے تھے تم۔ یہ تینوں چیزیں اللہ نے کہا تینوں چیزوں کا حساب لیں گے۔ تو اس سے دارالحرب کہاں سے آ گیا؟ جامع الفصولین وغیرہ میں ہے کہ ایک حکم بھی اگر باقی رہے گا تو دارالحرب نہیں بن سکتا۔